پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا، تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا ورنہ رد عمل دیں گے، طالبان نے کرا جواب دے دیا۔ اور ناظرین، بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ امریکہ کو کتنی مہنگی پڑی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اگر ستمبر میں نیٹو افواج کے انخلا کی آخری تاریخ کے بعد افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی فوج کے کوئی اہلکار یہاں رہ جائیں گے تو انہیں خطرہ ہوگا۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے جن کے مطابق 1000 امریکی فوجی سفارت مشن اور کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں رہ سکتے ہیں۔ افغانستان میں نیٹو کا 20 سالہ جاری رہنے والا فوجی مشن اب ختم ہو رہا ہے، لیکن ملک میں تشدد میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ طالبان نے مزید علاقے اپنے قبضے میں لے بھی لیے ہیں۔ افغانستان کی فورسز تنہا سیکیورٹی کا چارج سنبھالنے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن کابل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ قطر میں طالبان کے دفتر سے بات کرتے ہوئے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ انخلا کے مکمل ہونے کے بعد کوئی غیر ملکی افواج جن میں فوجی کانٹریکٹر بھی شامل ہیں ملک میں نہیں رہنے چاہیے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی افواج کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں گے۔ ہم اس پر رد عمل دیں گے اور حتمی فیصلہ ہماری قیادت کا ہوگا۔ سہیل شاہین نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سفارتکاروں، غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر غیر ملکیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا ملک میں کسی بھی حفاظتی فورسز کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا ہے ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں، لیکن سفارتکاروں، این جی اوز، سفارت خانے اور ان میں کام کرنے والوں کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کے ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے، ہم ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے۔ سہیل شاہین نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے بگرام ایئر بیس سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کو تاریخی لمحے کے طور پر بیان کیا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اس وعدے کے بدلے تمام فوجی واپس بلانے پر اتفاق کیا ہے کہ طالبان اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں القاعدہ یا کسی اور شدت پسند گروہ کو کارروائیاں نہیں کرنے دیں گے۔ ایک افغان رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کا انخلا غیر ذمہ داری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ رکن پارلیمنٹ رضوان مراد نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت مذاکرات اور جنگ بندی کے لیے تیار ہے اور طالبان کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امن کے پابند ہیں۔ سہیل شاہین اس سے بھی انکار کیا ہے کہ ملک میں جاری حالیہ تشدد میں طالبان کا کوئی کردار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغان فوجیوں کے لڑنے سے انکار کے بعد بہت سارے اضلاع ثالثی کے ذریعے طالبان کے کنٹرول میں آئے۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز طالبان نے جنوبی صوبہ قندھارا کے ایک اور علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ اب وہ ملک کے تقریباً 400 اضلاع میں سے 1/4 حصہ کنٹرول کرتے ہیں۔ سہیل شاہین نے یہ بھی بتایا کہ طالبان اور افغان حکومت کے مابین جاری مذاکرات میں ابھی تک انتخابات کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ یاد رہے کہ اکتوبر سن 2001 میں امریکی فورسز نے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ گروپ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے ان دیگر افراد کو پناہ دے رہا تھا جو کہ امریکہ میں ہونے والے 9/11 کے حملوں میں ملوث تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر غیر ملکی جہادیوں کا مغرب کے خلاف سازشوں کا اڈا نہیں بن سکتا۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کا اصرار ہے کہ ملک کی سیکیورٹی فورسز باغیوں کو قابو میں رکھنے کی پوری قابلیت رکھتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا سے ملک پر دوبارہ طالبان کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں افغانستان کی جنگ امریکہ کو کتنی مہنگی پڑی ہے۔ افغانستان میں تنازع کو ختم کرنے اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین کئی ماہ تک بات چیت ہوئی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ پر امریکہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، امریکہ نے کون سی فورسز بھیجی تھیں۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ نے طالبان کو بے دخل کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، جو امریکہ کے بقول اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دیگر افراد جو 9/11 حملوں سے وابستہ ہیں انہیں پناہ دے رہے تھے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ اس وقت ہوا جب واشنگٹن نے طالبان کی شورش کا مقابلہ کرنے اور تعمیر نو کے لیے فنڈ کی خاطر اربوں ڈالر خرچ کیے۔ امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 سے لے کر 2012 کے درمیان جب امریکہ کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی افغانستان میں موجود تھے تو اس جنگ پر آنے والی لاگت 1 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھ گئی تھی۔ جب امریکی فوج نے اپنی توجہ جارحانہ کارروائیوں سے ہٹا کر افواج کی تربیت پر مرکوز کی تو ان اخراجات میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ 2016 سے 2018 کے درمیان سالانہ اخراجات 40 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھے اور 2019 ستمبر تک کے لیے خرچ کا تخمینہ 38 ارب ڈالر ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق افغانستان میں اکتوبر 2001 سے ستمبر 2019 تک مجموعی فوجی اخراجات 778 بلین ڈالر تھے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ، امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی USAID اور دیگر سرکاری ایجنسیوں نے تعمیر نو کے منصوبے پر 44 ارب ڈالر خرچ کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2001 میں جنگ کے آغاز سے اب تک آنے والی مجموعی لاگت 822 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس میں پاکستان میں آنے والے اخراجات شامل نہیں ہیں، جسے امریکہ افغان سے متعلقہ کارروائیوں کے لیے اپنے فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار منصوبے میں ایک تحقیق کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی جنگ کے بارے میں امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کافی حد تک کم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس نے افغانستان اور پاکستان میں آپریشنز کے لیے 878 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ کاسٹ آف دی وار منصوبے کے شریک ڈائریکٹر نیٹا کروڈو فور نے کہا ہے کہ اس میں جنگ کے سابق فوجیوں کی دیکھ بھال، جنگ سے متعلقہ سرگرمیوں کے لیے دوسرے سرکاری محکموں پر خرچ کی جانے والی رقم اور قرض پر سود کی لاگت کے اخراجات شامل نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ سارا پیسہ کہاں گیا؟ اس رقم کا زیادہ تر حصہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور امریکی فوجیوں کی ضروریات جیسے کھانے، لباس، طبی دیکھ بھال، خصوصی تنخواہ اور امارات پر خرچ کیے گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں پچھلے 18 سالوں سے ہونے والی تعمیر نو کی کوشش میں خرچ ہونے والی تمام رقم کا تقریباً 16% یعنی 143 ارب ڈالر ادا کیے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔